بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، جب مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے تو اس وقت مختار بن ابی عبید ثقفی کوفہ میں موجود تھے اور انہوں نے مسلم بن عقیل کی حمایت کی اور انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ تو مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد مختار ثقفی کو ان کی حمایت کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور قید کر لیا گیا، اسی لیے وہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے حاضر نہ ہو سکے۔ اور واقعہ کربلا کے بعد جب وہ رہا ہوئے تو کوفہ میں قیام کیا اور امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک تحریک شروع کی۔ ان کی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام جیسے کہ عمر ابن سعد، شمر ابن ذوالجوشن، خولی بن یزید اور سنان بن انس کو سزا دینا تھا۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید پر ظاہری فتح حاصل نہ کر سکے، عمر ابن سعد کی فوجوں کو شکست نہ دے اور شمر کے دستے جفا کو روک نہ سکے، لیکن حقیقت شناس نظریں یہ دیکھ سکتی ہیں واضح طور پر کہ اصل فتح کس کی ہوئی اور حقیقی کامیابی سے ہمکنار کون ہوا۔ یزید نے تلواروں کی چمک سے انسانی جسموں پر حکومت کی، لیکن علی کا شیر تسلیم و رضا کی روحانی قوت سے انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ امام حسین نے اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، معصوم علی اصغر کو اپنی گود میں دم توڑتے ہوئے دیکھا اور بالآخر اپنا سر بھی نیزے پر چڑھا دیا۔ چنانچہ مختار ثقفی جو کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا، کسی مملکت کا حکمران نہیں تھا اور اس کے پاس کوئی طاقت اور فوج نہیں تھی، اور یہ بے سر و سامانی کی حالت میں امام کی حمایت کے لیے اٹھتا ہے، قدرت اس کا ساتھ دیتی ہے اور یہ ایک معمولی انسان کوفہ کا حاکم بن جاتا ہے۔ اور کوفہ کا حاکم بننے کے بعد پہلا حکم جو جاری کرتا ہے وہ یہ کہ جس کے گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشاندہی ہوئی اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، اس کے مکان کی بنیادیں تک اکھیڑ دی جائیں گی اور اس کے بال بچوں کو بھی تہہ تیگ کر دیا جائے گا۔ خدا کی بے نیازی دیکھو کہ جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے مسلم اور ان کے بچوں کی خبر ملی تو اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور اسی کوفہ میں آج مختار ثقفی کا یہ اعلان کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اور وہ کوفہ والے جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا، دغا بازی کی اور بے وفائی کی نہیں بلکہ بے ایمانی کی، آج وہ مختار کے اعلان سے کانپ رہے تھے، جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپ رہے تھے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کروٹ لیتا ہے پھر قوم سمود ہو یا قوم لوط ہو ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اب مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی اور جو جہاں جہاں بھی چھپا ہوا تھا انہیں پکڑ کر شام سے پہلے مختار ثقفی کے سامنے حاضر کر دیا۔ عمر ابن سعد کو جب مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا تو اسے دیکھ کر مختار ثقفی کی آنکھوں میں خون اترا اور گرج کر بولا کہ او دنیا کے کتے، بتا تجھے کون سی سزا جس سے میری اور مسلمانوں کے دلوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا کے میدان میں لگا۔ عمر ابن سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں بے قصور ہوں، میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا اور مجھ پر رحم کرو۔ مختار ابن سعد کی اس گفتگو سے اور بھی بھڑک اٹھا اور کہا، میرا مولا حسین کتنا بڑا بہادر تھا جس نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم و ستم کو دیکھا، لیکن پھر بھی انہوں نے تم سے رحم کی التجا نہ کی۔ اور پھر مختار نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے حفص کو لایا جائے اور عمر ابن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی جائے تاکہ اس ظالم ابن سعد کو معلوم ہو جائے کہ علی اکبر کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر امام حسین کے دل پر کیا بیتی۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور عمر ابن سعد کے بیٹے کی لاش اس کے سامنے تڑپنے لگی۔ عمر ابن سعد رحم کی دہائی دے رہا تھا کہ جلاد نے اس کا سر بھی تلوار سے اڑا دیا۔ اب شمر لعین کا انجام سنو۔ عمر ابن سعد کے ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار ثقفی نے شمر سے کہا کہ تو ہی وہ بدبخت انسان ہے نا، نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر خنجر چلایا، اٹھ۔ اور مختار نے شمر کے گلے پر خنجر چلا کر خود اسے ہاتھوں سے مارا۔ پھر مختار نے حرملہ سے کہا کہ تو ہی وہ شکی القلب انسان ہے کہ جس نے امام پاک کی جھولی میں علی اصغر کے حلق پر تیر مارا تھا، اٹھ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ اور پھر مختار نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائے اور آخری تیر اس کے حلق کے آر پار ہو۔ پھر خولی کو لایا گیا
اور ہولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول اٹھا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی اور گرج کر بولا کہ یہ ہے وہ سنگ دل دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پر برچھا مارا۔ پھر نواسہ رسول کا سر نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفہ میں لایا تھا۔ اگرچہ اسے جتنی بھی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس کی سزا یہی ہے کہ پہلے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں، پھر اس کے سینے پر برچھا مار کر واصل جہنم کیا جائے اور پھر اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ ابن زیاد یہ خونی کھیل کھیل کر اور چمنستان زہرا کو لوٹ کر اور اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے اس ظلم و ستم کے انعام میں موصل کی حکومت لے کر ہر طرح سے بے خوف و خطر ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز اور اس کا قہر خاموش ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار قہر کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے۔ اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر ابن سعد، خولی، شمر اب اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ مختار سقفی نے ابراہیم مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ ان کے پاس سامان جنگ بہت کم تھا اور فوج بھی کم تھی، لیکن قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشا قدرت بھی یہی تھی کہ قاتلان حسین کو پوری سزا ملے۔ اس لیے ابن زیاد فوج ہونے کے باوجود بھی ان سے مقابلہ نہ کر سکے اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہو سکی اور خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہوا اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر مختار سقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو قتل کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو ابن سعد کے ساتھ کربلا میں شریک تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں اور لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حسین کو واصل جہنم کر چکا تو فرمایا کہ ان کی سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو قیامت کے دن ملے گی۔ اس کے بعد آخر یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا، یعنی موت کا وقت، جس سے کوئی بچ نہ سکا تھا۔ یزید کو معمولی سی درد کلنج ہو، مگر چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھی اس لیے عذاب بن گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا قطرہ بھی حلق میں ڈالا جاتا تو وہ تیر بن کر روٹی کا ٹکڑا کھاتا تو وہ تلوار بن کر پیٹ میں۔ آخر 3 دن عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سر پٹک پٹک کر مر گئے۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے کو امور سلطنت کی وصیت کرنے کے لیے بلایا۔ یزید نے ابھی وصیت کرنا شروع کی ہی تھی کہ اس کا بیٹا معاویہ، جس کا نام معاویہ تھا، وہ چلا اٹھا کہ جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون پر رکھی گئی، میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں۔